اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك واجعل موتنا في بلد حبيبك واجعل موتنا في بلد حبيبك. قد طاقت حيلتي أنت وسيلتي يدركني يا رسول الله. وننصر من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين بحق لا إله إلا الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين المتين الحنين الحسين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق اللہ العظیم. ایک بار بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی. اللہ جل مجدہ کے کرم، اس کے احسان، اس کی عنایت، آقا دو عالم حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ایصال ثواب کی اس مبارک نورانی محفل میں حاضر ہیں. اللہ کریم اس محفل پاک کی برکتوں کے صدقے میرے مشفق و مہربان محترم المقام محمد اجمل سعیدی صاحب، اللہ پاک ان کے والدین مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر رفاقت علی قادری صاحب کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہوا ہوں. وقت بھی مختصر ہے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس پر بیان سے پہلے تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں. مقام طوبہ ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقام طوبہ میں آئے ہیں. آپ نے وادی طوبہ میں قدم رکھا ہے. سامنے ایک درخت ہے. درخت کے قریب چلے گئے ہیں. سامنے اس کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے. آگ لینے کے لیے پہاڑ کے قریب سے گزرے ہیں. طوبہ کی وادی میں قدم رکھا ہے. درخت کے قریب پہنچے ہیں. اچانک آواز آئی ہے، اے میرے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار، اس لیے کہ تو مقدس وادی میں آ چکا ہے. حضرت موسیٰ نے پہلی بار اس سریلی آواز کو سنا. قدم وہیں ٹک گئے، رک گئے، اور دل میں خیال ابھر آیا، اے موسیٰ جب اس درخت سے آنے والی آواز اتنی میٹھی ہے تو پھر اس کا جلوہ کتنا حسین ہوگا. حضرت موسیٰ قریب کھنچتے چلے گئے. بس آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ کرا، تجھے بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، لن ترانی، میرے کلیم تو نے سر کی اس آنکھ سے میرے دیدار کا سوال کیا تھا،
تو سن، میں نے نگاہی ایک بنائی ہے، اپنی ذات کو تکانے کے لیے نگاہ ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ ہے، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، عشق مسلسل سوال کرتا رہا، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل، ارے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ارے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، وجنہ عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو۔ حاضرین محترم، سوال کرتا رہا مسلسل، عشق مسلسل اس کے دیدار کا سوال کرتا رہا، کبھی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، کبھی آگے کے اوپر آ کر، کبھی مصر کے بازار میں بک کر، عشق ہمیشہ اس کے دیدار کا سوال کرتا رہا۔ آخر ایک رات آ گئی، آواز سنی گئی، الا ان النور المکنون المخزون الذی یستقر فی هذه اللیلہ فی بطن امہ، سننے والوں سن لو، آج نور مصطفیٰ بطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک کائنات بکہ نور بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے، حضرت سیدہ آمنہ نے اچانک اس وقت رات کے آخری پہر میں اپنے گود میں دیکھا مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اللہ پاک نے سرکار کائنات علیہ السلام کو 2 شانوں سے نوازا۔ ہمارے عقیدے کا نچوڑ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو 2 مقام سے نوازا، 2 شانوں سے نوازا۔ ایک حضور کو شان عبدیت دی، ایک حضور کو شان محبوبیت دی۔ عبدیت کا معنی ہے حضور عبد ہیں، خدا کے بندے ہیں، بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور خدا کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، ارے مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے۔ بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، ارے بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے۔ شیخ القرآن حضور علیہ السلام کو شان عبدیت دی۔ عبدیت کے مقام پہ جب حضور خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تواضع کا اظہار کرتے ہیں، انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے میرے اللہ سب کچھ تیرے پاس، علم تیرے پاس، خزانے تیرے پاس، مال تیرے پاس، بادشاہت تیرے پاس، ساری کائنات کی ملکیت تیرے پاس۔ اللہ فرماتے محبوب تو بھی کہتا جا، میں بھی کہتا جاؤں گا، تو بھی اظہار کرتا جا، میں بھی اظہار کرتا جاؤں گا، تو میری ملکیت گنواتا جا، انا اعطیناک الکوثر، میں تیری ملکیت گنواتا چلا جاؤں گا، تو کہتا جا ساری کائنات کا مالک تو رب ہے، اور محبوب میں کہتا جاؤں گا انا اعطیناک الکوثر، ساری کائنات کا مالک تو مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ السلام سب، میں اپنی تمام تر تفصیلات کو ختم کر کے سرکار کائنات علیہ السلام مقام محبوبیت پر فائز ہوئے، اور خدا کی عزت کی قسم ایسا مقام محبوبیت ہے کہ کسی کے نام میں معجزہ رکھا، کسی کے کلام، اللہ نے کسی کے نام میں معجزہ رکھا، کسی کے کلام میں معجزہ رکھا، کسی کے دم میں معجزہ رکھا، کسی کے قدم میں معجزہ رکھا، کسی کے عصا میں معجزہ رکھا، کسی کے ید بیضا میں معجزہ رکھا، اور محبوب کریم کی کیا شان ہے، ارے رخ بددہا معجزہ ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، میں بھی خطاب کرتا چلا جاؤں گا۔ حضور کا رخ بددہا معجزہ ہے، زلف دوتا معجزہ ہے، آنکھوں کی حیا معجزہ ہے، چہرے کی ضیا معجزہ ہے، لب لالی معجزہ ہے،
خط مشکی معجزہ ہے، ارے زلف عنبری معجزہ ہے، چشم نرگسی معجزہ ہے، پیارے پیارے لبوں پہ دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ایک ادا معجزہ، زلفہائے شکندر شکن معجزہ، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ۔ حاضرین محترم، سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مطہرہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مقام محبوبیت عطا فرما، کسی کو کلیمیت کا حسن دیا، کسی کو روحیت کا حسن دیا، کسی کو خلیلیت کا حسن دیا، کسی کو ذبیحیت کا حسن دیا۔ خدا کی عزت کی قسم حسن خدا تقسیم کرتا رہا، بانٹتا رہا، مگر جب حضور کی باری آئی اللہ نے سارے منتشر حسن کو جمع کر کے جب ایک وجود میں جمع کیا تو آمنہ کا لال محمد عربی کی ذات بن گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا دار۔ حاضرین محترم، مقام محبوبیت کی اظہار دو مقام پہ ہوں گے۔ میں مختصر سے وقت میں چونکہ حضور تشریف لانے والے ہیں، مقام محبوبیت کا اظہار دو مقام پہ ہے۔ ایک ادنا کے مقام پر شب اسرا کا دلہا بن کر، ایک بزم محشر کا دلہا بن کر میدان حشر میں۔ فرق کیا ہے؟ مقام محبوبیت کا اظہار ہوا لامکاں پر، اور ادھر حضور کے مقام محبوبیت کا اظہار ہوگا قیامت والے دن حشر کے میدان میں۔ فرق یہ تھا کہ لامکاں پر حضور کے مقام محبوبیت کو دیکھنے والا وہ صرف ایک کی ذات تھی، رب کائنات کی ذات تھی، اور قیامت والے دن حضور کے مقام محبوبیت کو ابو بکر بھی دیکھیں گے، ابو جہل بھی دیکھے گا، اور مقام محبوبیت کو قیامت والے دن اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے، نبی بھی دیکھیں گے، رسول بھی دیکھیں گے، صدیق دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آلہ بھی تیار ہو گیا ہے کہ 9 منٹ کے اندر ساری دنیا کا چکر لگا لے۔ 9 منٹ کے اندر اس کے لیے ساری کائنات سکڑ جاتی ہے۔ 9 منٹ کے اندر وہ ساری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ یارو، سرکار تو شب اسرا کا دلہا بن کر جنت پہنچے، سدرہ پہنچے، ساتوں آسمان پہنچے، لامکاں پر پہنچے، لامکاں سے واپس مکہ المکرمہ آئے، اور وقت کروڑوں اربوں کھربوں میل کا سفر طے کر کے جب حضور واپس پلٹے تھے، وقت اتنا بھی تھا کہ دروازے کی کنڈی بھی ویسے ہل رہی تھی، یار کا بستر بھی ویسے گرم ہو گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور کا تو یہ مقام